أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، یعنی ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے، جبکہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. اور یہ لوگ ان باتوں سے بالکل بری ہیں، پاک دامن ہیں، جو الزام کے طور پر یہ لوگ لگا رہے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور پاکیزہ روزی ہے. سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے. سورۃ النور سورہ نمبر 24 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا. ترجمہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اس کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے جو اس صورت کے اندر باتیں بتلائی گئی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ یہ سورۃ النور ہے، اور سورۃ النور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس لیے نازل فرمایا تاکہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزگی کو بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز انسانوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور ان کی بیوی پاکیزہ ہی ہوں گی. اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو پاک باز لوگ ہوں گے، اگر وہ رشتہ بنائیں گے، وہ نکاح کریں گے، رشتہ جوڑیں گے، تو ایسے لوگوں سے جو پاکیزہ ہو، جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں ہی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، یعنی زانی مرد اگر نکاح کرے گا تو صرف زانیہ عورت سے یا پھر مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت سے نکاح کرنے والا وہی ہوگا جو خود زانی ہو اور مشرکہ ہو. اور اللہ نے فرمایا وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں پر یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، یعنی مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے رشتہ قائم کرے جو مشہور بدنام زمانہ ہو، جو لوگ حرام کاری میں مرتکب ہوں، جو لوگ بدکار ٹائپ کے ہوں، ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے. اور اس کی تفسیر میں امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر، جامع ترمذی ابواب التفسیر باب ومن سورۃ النور کے اندر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد نامی ایک شخص تھا جو مکہ سے قیدیوں کو اٹھا کر کے مدینہ لایا کرتا تھا، اور اس کی ایک دوست تھی عناق نام کی، جو زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے یہ اس کی دوست ہوا کرتی تھی. مرثد بن ابی مرثد بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص سے میری بات چیت ہوئی، میرا ایگریمنٹ ہوا کہ اس کو مکہ سے مدینہ پہنچانا ہے. وہ مکے کے اندر قیدی تھا. کہتے ہیں کہ بالکل چاندنی رات میں میں ایک رات میں پہنچا مکہ کے اندر، اور چھپتے چھپاتے اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عناق نے میرے سائے کو چاندنی رات کے اندر دیواروں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ سرکتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ کو پہچان گئی، اور پہچان کر کے اس نے کہا کہ مرثد ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں مرثد ہوں. کہا کہ آؤ، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، آؤ اور آج رات ہمارے ساتھ گزارو، آج کی رات تم ہمارے ساتھ گزارو. مرثد کہتے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، اور چونکہ میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے لہذا میں اب تیرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا ہوں. اس عورت کو یہ بات بالکل ناپسند لگی، اس کو پسند نہیں پڑی یہ بات، تو اس نے اسی رات میں وہیں پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں دیکھو، یہ آدمی جو ہے مکہ سے قیدی اٹھا کر کے مدینہ لے جاتا ہے. جب اس نے شور کیا تو 8 آدمی، مرثد کہتے ہیں کہ میرے پیچھے لگ گئے اور میرا پیچھا کیا، یہاں تک کہ میں ایک غار کے اندر پناہ لیا. غار کے اوپر آ کر کے ان لوگوں نے مجھ کو تلاشنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، وہ مجھ کو دیکھ نہیں سکے. جب وہ لوگ چلے گئے تو میں پھر گیا اور جس آدمی سے وعدہ کیا تھا اس کو اٹھا کر کے لے کر کے مدینہ پہنچایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں.
چونکہ زمانہ جاہلیت میں رشتہ تھا اور یہ جو عورت تھی وہ بدکار تھی، فاحشہ تھی، تو اس نے سوچا کہ اگر شادی کر لیں گے تو یہ میرے لیے حلال ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو خاموشی کے کچھ دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 3 نازل فرمائی، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. بدکار مرد جو ہے وہ اگر شادی کریں گے، رشتہ بنائیں گے تو بدکار عورتوں سے یا مشرکہ عورتوں سے، اور بدکار عورتوں سے صرف بدکار یا مشرک ہی شادی کرے گا. اور مومنوں کو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مومنوں کے اوپر، اس بات کو مومنوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذرا دوسرے انداز میں بیان کیا، جو اس آیت کریمہ کا پہلا معنی ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. بدکار اور ناپاک عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہے، بدکار اور ناپاک عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہے، اور بدکار مرد بھی بدکار عورتوں کے لیے ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہے، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ پاک ہوتے ہیں، جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں، جن کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، جن کی طبیعت بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا جو ماحول ہوتا ہے، ان کا جو معاشرہ ہوتا ہے، ان کا جو رہن ہوتا ہے، یہ بدکار لوگوں سے، خرافاتی لوگوں سے، ناپاک لوگوں سے بالکل الگ ہوتا ہے. کبھی بھی وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں. ایک دن کے لیے بھی اگر پاکیزہ لوگوں کو ناپاک لوگوں کے ماحول میں رکھ دیا جائے، ایک دن بھی نہیں گزار پائیں گے. بالکل اسی طرح سے فاحش مرد یا فاحشہ عورتیں ہیں، اگر ان کو نیک لوگوں کے اندر لا کر کے رکھ دیا جائے تو یہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے ہیں ساتھ میں. کیونکہ دونوں کی جو رہن سہن ہوتی ہے، دونوں کی جو تہذیب ہوتی ہے، دونوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں، یہ بالکل الگ ہوتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اگر اس سماج و معاشرے کے اندر ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی گئی، اگر کوئی پاک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمیشہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اگر ان کا رشتہ بدکار لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے یا جوڑنے کی کوشش کی جائے تو اس کا جو انجام ہوگا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. بعد میں جا کر کے اس کا انجام بہت ہی خراب ہو سکتا ہے. یا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا جو نیک آدمی ہے وہ بھی بدکار ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ پاکیزہ جو لوگ ہوں گے ان کا جو رشتہ جڑے گا وہ ہمیشہ پاکیزہ لوگوں سے ہی جڑے گا، اور جو ناپاک ہوں گے ان کا جو رشتہ جڑے گا وہ ہمیشہ ناپاک اور خبیث لوگوں سے ہی جڑے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. مطلب یہ کہ جن لوگوں کی ذہنیت ناپاکی ہوتی، جن لوگوں کی ذہنیت میں ناپاکی ہوتی ہے، جن لوگوں کی سوچ ناپاک ہوتی ہے، جو لوگ ہمیشہ اپنی طبیعت کے اندر ناپاکی رکھتے ہیں، یا جو لوگ بدکاری اور برائیوں میں ہی ہمیشہ ملوث ہوتے ہیں، تو ان کی سوچ بھی ہمیشہ گندی ہوتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں، جو لوگ پاک دامن ہوتے ہیں، جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں، جو لوگ اچھائی کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی بات بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور ان کی سوچ بھی پاکیزہ ہوتی ہے. وہ ناپاک چیزوں کی طرف کبھی لپکتے بھی نہیں ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو خبیث ہوں گے وہ ہمیشہ گندی ذہنیت رکھیں گے اور گندی بات ہی کریں گے. اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز انسانوں میں پورے کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ پاک دامن ہے. تو ان کی بیوی بھی ویسے ہی ہوں گی. لہذا ان کے اوپر جو کچھ الزام لگایا جا رہا ہے، جو کچھ تہمت لگایا جا رہا ہے، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اولئک مبرؤون مما یقولون. پاک دامن لوگوں کے اوپر جو لوگ الزام لگاتے ہیں، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، ان کے تعلق سے جو برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہمیشہ ان سے پاک ہوتے ہیں، ان سے بالکل بری ہوتی ہیں. ان کے اندر وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. چونکہ گندی ذہنیت اور گندی سوچ کے لوگ، ان کو یہ چیز بھاتی نہیں ہے، اسی لیے وہ اس پر الزام لگاتے ہیں. اور اللہ نے ان کی برات کا اظہار کر دیا. گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے بتلا دیا کہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر منافقوں نے جو تہمت باندھی وہ بالکل غلط ہے. ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے بالکل بری ہیں، بالکل پاک دامن ہے اور ان چیزوں سے بالکل پاک ہیں.
اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، جو لوگ پاکیزہ ہیں، جو لوگ پاک باز ہیں، جو لوگ نیکوکار ہیں، جو لوگ اچھے سوچ اور اچھا عمل رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین کے یہاں مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہترین روزی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ سے حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے یہ بات بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک دامن اور مومن لوگوں کے اندر ہم لوگوں کو شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے